فلم کی شروعات ایک اداسی بھرے ماحول سے ہوتی ہے جہاں دو معصوم بہنیں اسپائڈر اور اس کی چھوٹی بہن اپنی ماں کی لاش کے سامنے کھڑی رو رہی ہوتی. ان کی ماں کی موت پچھلے رات ہی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے نشہ بہت زیادہ لے لیا تھا. دونوں اداسی بھرے دل کے ساتھ خاموشی سے اپنی ماں کی لاش اٹھاتی ہیں اور پاس ہی موجود شیڈ میں پڑے ایک پرانے ٹرنک میں چھپاتی تھی. اسپائڈر کی چھوٹی بہن روتی ہوئی اپنی ماں سے آخری بار اپنا پیار ظاہر کرتی ہے اور ان کی آخری نشانی ان کا لابت نکال کر اپنے پاس رکھ لی تھی. لیکن بڑی بہن ہونے کی وجہ سے اسپائڈر کو غم کے ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا کہ اگر باہر کسی کو ان کی ماں کی موت کا پتہ چل گیا تو اتھارٹی ان دونوں کو الگ کرتی جس سے دونوں بہنیں ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائیں گی. مگر اسپائڈر کسی بھی حالت میں اپنی چھوٹی بہن کو کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ دونوں ایسا دکھاوا کریں گی جیسے ان کی ماں ابھی بھی زندہ ہے. اگلی صبح دونوں بہنیں عام دنوں کی طرح اسکول جانے کے لیے نکلتی ہیں. وہ چھوٹی بہن نے اپنی ماں کا لاکٹ بھی پہن لیا تھا، اسی لیے اسپائڈر اسے لاکٹ اتار کر گھر پر ہی رکھنے کے لیے کہتی ہے. پھر اسکول پہنچ کر بھی وہ اسے اپنی ماں کی موت کے بارے میں کسی کو نہ بتانے کے لیے یاد دلاتی ہے. بعد میں اسپائڈر اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے اپنی سب سے اچھی دوست کو اپنی ماں کی موت کے بارے میں بتا دیتی ہے، اس شرط پر کہ وہ کسی کو نہ بتائے. اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں کسی بھی حالت میں اپنی چھوٹی بہن کو کھونا نہیں چاہتی. تب اس کی دوست اداس ہوتے ہوئے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے حوصلہ بھی دیتی ہے. لیکن پہلی ہی شام چھوٹی بہن کی ایک حرکت اسے ڈراتی تھی کیونکہ وہ اسکول سے اپنی دوست اور اس کی دادی کے ساتھ گھر آئی تھی. تو اسپائڈر گھبرا کر اسے ڈانٹ دیتی ہے اور اسے سمجھاتی بھی ہے کہ اگلی بار گھر پر تو کیا گھر کے آس پاس بھی کسی کو مت لے کر آنا کیونکہ لوگ ان کے گھر آ کر ان کی سچائی جان بھی سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو ان کا سچ پتہ چل جانے کے ڈر کے علاوہ ان کے سامنے ایک اور مسئلہ بھی آنے لگتا ہے. دھیرے دھیرے اب ان کا کھانے کا سامان ختم ہو رہا تھا اور ان کی ماں کی منتھلی انکم آنے میں ابھی 6 دن باقی، اس لیے دونوں کسی بھی طرح اگلے 6 دنوں تک کم کھانا کھا کر گزارا کرنے کا سوچتی ہیں. لیکن تبھی اچانک سے ان کی ماں کا دوست جس کا نام مری ہے ان کی ماں سے ملنے گھر آ جاتا ہے. اسپائڈر اسے ٹالنے کے لیے جھوٹ کہتی ہے کہ ہماری موم 1 گھنٹے پہلے کسی اور عورت کے ساتھ کہیں چلی گئی نہیں. پھر بھی ریکو شک ہوتا ہے کہ اسپائڈر شاید سے جھوٹ بول رہی ہے، پر ابھی کے لیے وہ کہتا ہے کہ ماں کے واپس آنے پر مجھے کال ضرور کرنا، اور اتنا بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. گھبراہٹ میں اس کی بہن بار بار کہنے لگتی ہے کہ ری یہاں لوٹ کر آ سکتا ہے. تو غصے میں اسپائڈر اس پر چلا دیتی ہے جس سے وہ اپنی ماں کی لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی ہے. تو اسپائڈر بھی اس کے پاس جاتی ہے اور اسے گلے لگا کر سمجھاتی ہے کہ ری بس ایک نشے کا عادی انسان ہے. جب اسے لگے گا کہ موم اسے نہیں چاہتی تو وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اب اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے اسپائڈر پیسے آتے ہی اسے شاپنگ پر لے جاتی ہے جہاں دونوں ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں خریدتی ہے، خوب مستی کرتی ہے اور باہری جگہ پر بیٹھ کر چیزیں کھانے لگتی ہے. آج کافی دن کے بعد انہوں نے کچھ اچھا کھایا، پر تبھی شاپ میں کام کرنے والا ورکر باہر آ کر ان کی تصویریں لینے لگتا ہے. اسپائڈر اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے پاس بھی اس کی کیمرہ سے فوٹو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا کیمرہ ڈیجیٹل نہیں ہوتا اس لیے وہ فوٹو ڈیلیٹ نہیں کر پاتی. گھر پہنچ کر اسپائڈر اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہر مہینے $600 مل رہے ہیں ایک انسان کی $200 کے حساب سے، وہ بھی اسی لیے کیونکہ ابھی کسی کو نہیں پتا چلا کہ موم کی موت ہو گئی ہے. جس کے بعد دونوں بہنیں رات میں اپنی ماں کی باتیں کرتی ہوئی انہیں یاد کرتی ہوئی سو جاتی ہے. لیکن اگلی صبح اٹھتے ہی ان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے جب اچانک ان کی ماں کی فون پر چائلڈ سروس سے کال آ جاتا ہے اور آفیسر کہتی ہے کہ وہ گھر پر آ کر دیکھے گی کہ ان کی ماں ٹھیک سے ان دونوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے یا پھر نہیں. دونوں بہنیں کپلا جاتی ہیں. اسپائڈر کی بہن کہتی ہے یہ سچائی جانے کی بات ہم دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، اس لیے دونوں مل کر تیزی سے اپنی ماں کا روم صاف کرنے لگتی ہے. جہاں تبھی انہیں اپنی ماں کا پرانا ٹیچنگ سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماں نشہ کرنے سے پہلے ایک ٹیچر تھی. اب اسپائڈر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آفیسر کو بتائے گی کہ ان کی ماں بینک کی جاب کے انٹرویو کے لیے گئی ہے. پر تبھی اسپائڈر کی بہن کو یاد آتا ہے کہ ان کی ماں کی کار ابھی بھی باہر ہی کھڑی ہے جس سے آفیسر کو ان پر شک ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں بہنیں مل کر اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہیں.
स्पाइडर को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, पर जैसे तैसे वो गाड़ी को चला पाई और किसी तरह कार को नजरों से दूर छुपा देती है। फिर अगले दिन जब ऑफिसर घर पहुंचती है तो दोनों कहती है कि उनकी माँ जॉब की इंटरव्यू के लिए गई है और अपनी माँ को उसके सामने एक जिम्मेदार और प्यार करने वाली माँ दिखाने की कोशिश करती है। ऑफिसर भी उनका पूरा घर, फ्रिज और उनकी माँ के कमरे को अच्छे से चेक करती है और उसे ठीक समझकर उनकी माँ के आने पर कॉल करने का तय कर वहाँ से चली जाती है। दोनों अभी के लिए तो सुकून का सांस लेती है, लेकिन वो जानती है कि ऑफिसर कुछ दिनों बाद फिर से आए, इसलिए अगले दिन स्पाइडर वहाँ से कहीं दूर भागने का इरादा करती है और बस स्टैंड जाकर टिकट्स की कीमत पूछती है। लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। ये जानकर रिसेप्शनिस्ट उसे अकेले ना भूलने का कहता है। तब उसकी बातों से पककर स्पाइडर वहाँ से निकल जाती है और वापस कुछ जरूरी सामान लेने स्टोर में आ गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से उस कैमरामैन जॉब वर्कर से होती है। वर्कर उसे वो तस्वीर दिखाता है जो उसने उस दिन ली थी और बताता है कि वो अक्सर घूम घूम कर फोटोज खींचता है और स्पाइडर को भी ऑफर करता है कि तुम भी कभी मेरे साथ चलो ना, जहाँ मैं और तुम दोनों फोटोज खींचेंगी। लेकिन स्पाइडर उसे मना करके घर आ जाती है। घर पहुंचकर उसकी बहन अब भी अपनी माँ का लॉकेट पकड़े उन्हें याद कर रही होती है। वो स्पाइडर से पूछती है तुम माँ से इतनी नाराज क्यों हो? तो स्पाइडर बस इतना कहती है कि उनकी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे फैसले लिए। फिर कुछ देर बाद उसकी बहन भी वो तस्वीर देख लेती है जो वर्कर ने खींची थी और स्पाइडर को हंसाने के लिए तंग करती है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है ना। तब स्पाइडर भी उसे बता देती है कि उसने तस्वीरें खींचने के लिए मुझे भी अपने साथ चलने की ऑफर की है। ये सुनकर उसकी बहन जिद करने लगती है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, तो स्पाइडर भी मान जाती है। अगले दिन वर्कर एक पुरानी बाइक लेकर स्पाइडर को लेने आता है और दोनों साथ में घूमते हुए दो जंगल में जाकर एक जगह रुक जाती है। स्पाइडर उससे ऐसी मजाक भी पूछती है कि कहीं तुम कोई किलर तो नहीं हो? तो वर्कर भी मुस्कुराता है और फिर दोनों जंगल में जाती है, जहाँ वर्कर उसे कैमरा इस्तेमाल करना और फोटोज लेना सिखाता है। वापिस लौट कर वो स्पाइडर को अपने डार्क रूम में ले जाकर फोटोज भी प्रिंट करके दिखाता है। ये स्पाइडर को उसकी एक क्लाइंट के बारे में पता चलता है जो नकली सर्टिफिकेट्स बनाता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला ऑफिसर था। फिर वर्कर स्पाइडर के कहने पर उसे उसके घर से थोड़ी दूर ड्रॉ कर देता है और उसे कुछ दिन अपने पास रखने के लिए एक छोटा सा डिजिटल कैमरा भी देता है। घर पहुंचने पर स्पाइडर और उसकी बहन दोनों खुश होती हैं। धीरे धीरे दोनों बहनें अपनी माँ के दुख से आगे बढ़कर छोटे छोटे खुशियाँ ढूंढकर एक दूसरे का सहारा बनने लगती हैं। लेकिन उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं चलती। एक दिन जब वो कैफे में बैठी होती है तो रीव वहाँ भी पहुंचकर उससे में उनकी माँ के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इतने दिनों से उनकी माँ ने उससे राब्ता नहीं किया होता। और स्पाइडर को धमकाते हुए कहता है कि उनकी माँ अगर उसे नहीं मिलना चाहती तो कम से कम फ्राइडे तक मेरे $300 वापिस लौटा दी। दोनों बहनें सहम जाती हैं, क्योंकि उनके पास तो खुद के लिए ही मुश्किल से पैसे होते हैं। घबराहट में अगले दिन स्पाइडर एक स्टोर में जाकर वर्कर का दिया डिजिटल कैमरा बेच देती है, लेकिन उससे सिर्फ $50 मिलते हैं। इसलिए बाकी रकम पूरी करने के लिए वो अपनी माँ का नेकलेस भी गिरवी रख देती है और रात में रे की वैन में जाकर उसके पैसे दे देती है और उससे उनका पीछा छोड़ देने के लिए भी कहती है। लेकिन री स्पाइडर को उसकी माँ के बारे में चुरा कर उल्टी सीधी बातें करने लगा। कहता है कि तुम्हारी माँ एक नशेड़ी औरत है, हर टाइम नशे में रहती है, अगर वो होश में होती तो कभी तुम्हें अकेले आना बेचती। उसकी बातें सुनकर स्पाइडर टूट जाती है और रोते हुए भागकर शेड में आ जाती है। उससे में अपनी माँ की लाश वाले ट्रंक को बार बार लात मारती हुई चिल्लाती है कि मुझे आपसे नफरत हो गई है, क्योंकि आपने री जैसे घटिया इंसान से भी दोस्ती कर रखी थी। घर पहुँचने पर उसकी बहन को बुलाकर उसे कसकर गले लगा लेती है और पूछती है अब री हमें अकेला तो छोड़ देगा ना? स्पाइडर धीरे से हाँ में जवाब देती है, लेकिन वो जानती है कि री ने अगर उनकी माँ की मौत का पता लगा लिया तो उन दोनों बहनों को अलग कर दिया जाएगा। वो अगले दिन इंटरनेट पर गोद लेने के बारे में पढ़ने लगती है। उसे पता चला कि 18 साल का बहन या भाई अपने छोटे बहन भाइयों को गोद ले सकता है, लेकिन उसकी उम्र तो अभी सिर्फ 15 साल थी। रात में उसकी बहन उससे उनकी माँ के लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन स्पाइडर सोचती है कि कहीं इसका दिल ना टूट जाए, इसलिए वो बता नहीं पाती कि उसने नेकलेस गिरवी रखवा दिया है। तभी उनकी माँ के फोन पर स्पाइडर की ही दोस्त की डैड की कॉल आती है, जो शेरिफ है, क्योंकि वो स्पाइडर की मॉम की भी दोस्त है। वो उनकी माँ को वॉइस मैसेज में कहती है कि मुझे वापस कॉल करो, जिससे स्पाइडर अब
اور زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ اگلے دن وہ ورکر کی کلائنٹ انہیں ڈاکیومنٹس میں کر آفیسر سے ملتی ہے اور اسے اپنے نقلی پیپرز بنانے کا کہتی ہے، جیسے ڈرائیورس لائسنس اور برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ، جس سے لگی کہ وہ 18 سال کی ہے، لیکن اس کے پاس آفیسر کی بہائی رقم دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتی۔ پھر بھی اسپائڈر اسے پیپرز بنانے کے لیے منا لیتی ہے، یہ کہہ کر کہ مجھے ان پیپرز کی بہت ضرورت ہے، اور گھر لوٹ کر اپنی دوست کو بھی اپنا پلان بتا دیتی ہے کہ میں اپنی بہن کو لے کر کسی ایسی جگہ پر چلی جاؤں گی جہاں کوئی ہمیں جانتا نہ ہو، اور نقلی آئی ڈی سے خود کو 18 سال کا دکھا کر خود اپنی بہن کو گود لے لوں گی، لیکن ابھی کے لیے میں اپنی بہن کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جو سن کر اس کی دوست حیران ہو گئی، ساتھ ہی اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اگلی دن اسپائڈر اسٹور میں جا کر ورکر کا کیمرہ واپس خرید کر اسے واپس لوٹا دیتی ہے اور اس سے دور جانے کے لیے کہتی ہے کہ میرے پاس اب تمہارے ساتھ ٹائم گزارنے کا وقت نہیں، لیکن ورکر اسے ساتھ گھومنے کے لیے پھر سے مناتا ہے اور وہ مان گئی، اس کے ساتھ مل کر یہ فوٹوز وغیرہ بناتی ہے اور دھیرے دھیرے ورکر کو پسند کرنے لگتی ہے۔ لیکن بعد میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گھر پر ہوتی ہے تو اچانک چائلڈ سروس آفیسر پھر سے ان کے گھر آ جاتی ہے۔ دونوں بہنیں گھبرا کر اپنی ماں کی لاش والے شیڈ میں جا کر چھپ جاتی ہیں، لیکن آفیسر وہاں آ کر بھی جانچ کرنے لگی اور ان کی ماں کے فون پر کال کر کے ایک وارننگ بھرا وائس مین چھوڑ دیتی ہے کہ اگر انہوں نے شام تک واپس کال نہیں کیا تو وہ شیرف کو بلا لی۔ گھبراہٹ لی اسپائڈر سیدھی نقلی آرٹسٹ لینے آفیسر کے گھر پہنچتی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں ہوتا اور اس کی فیک آرٹسٹ بھی نہیں بنی ہوتی۔ اسپائڈر کو اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا جائے۔ اس کی بہن بھی پھر سے ان کی ماں کے لاکٹ کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے تو اسپائڈر اب اسے سچائی بتا دیتی ہے کہ میں نے نیکلیس بیچ دیا ہے۔ سن کر اس کی بہن کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کہنے لگتی ہے کہ وہ لاکٹ ہماری ماں کے لیے سب کچھ تھا، لیکن تم نے وہ بیچ دیا۔ اس پر اسپائڈر اسے سمجھاتی ہے کہ ہماری ماں کو صرف نشہ پیارا اور وہ ایک بری عورت تھی۔ ایسا اسپائڈر غصے میں کہہ رہی تھی، اس کی بہن یہ ماننے کے لیے انکار کر دیتی ہے۔ تب اسپائڈر اسے یاد دلاتی ہے کہ ان کی ماں کیسے ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتی تھی، اور جب اس کی بہن بہت چھوٹی تھی تو اس کی ماں اسے برآمدے بھی چھوڑ کر بھول گئی تھی۔ تب اسپائڈر نے اس کے رونے کی آواز سن کر اسے اندر لا کر بچایا تھا۔ اسپائڈر اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں ازدما بھی ماں کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب تم ان کے پیٹ میں تھی تبھی انہوں نے بہت سارے خطرناک ڈرگس لیے تھے، جس سے تمہاری پھیپھڑے پیدا ہونے سے پہلے ہی کمزور ہو گئی۔ یہ سب سن کر اس کی بہن ٹوٹ گئی اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ پھر گھر سے باہر بھاگنے لگتی ہے، جس سے اس کی سانسیں بھاری ہو جاتی ہے اور وہ ازدما اٹیک سے وہیں پر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اسپائڈر بھی اس کے پیچھے فوراً باہر آتی ہے۔ تب اسے یاد آیا کہ اس کا سانس ٹھیک کرنے والا انہیلر ریفل کروانا وہ بھول گئی تھی۔ گھبرا کر وہ 911 پر کال کرتی ہے، لیکن ایمبولینس آنے میں وقت لگے گا یہ سوچ کر وہ خود اپنی بہن کو کار میں ڈال کر ہاسپٹل لے آتی ہے۔ ڈاکٹر بھی فوراً اسے ایڈمٹ کر کے علاج شروع کر دیتی ہے، لیکن ڈاکٹر اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری بہن کی حالت کسی بڑے انسان کو ہی بتائی جائے۔ اب وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کو نہیں بلا سکتی ہے، اس لیے اداس ہو کر وہی بیٹھ جاتی ہے۔ پر تبھی اس کی دوست کی ڈیڈ شیرف وہاں آتے ہیں اور ڈاکٹر سے کنفرم کر کے اسے بتاتے ہیں کہ اس کی بہن اب ٹھیک ہے۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور خود کو اپنی بہن کی ایسی حالت کا ذمہ دار ماننے لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بہن کا انہیلر ریفل کروانا بھول گئی تھی۔ تو شیرف اسے سمجھاتے ہیں کہ تم تو اس کی بہن ہو، یہ سب تو تمہاری ماں کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کی ماں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن اسپائڈر کچھ نہیں کہہ پاتی، بس ہلکی سی آواز میں کہتی ہے کہ پلیز ہمیں الگ مت کرنا۔ تبھی اس کی بہن ڈسچارج ہو کر باہر آتی ہے اور شیرف دونوں بہنوں کو اپنے ہی گھر لے آتی ہے۔ جب اس کی وائف کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماں ہفتوں سے غائب ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ ان دونوں بہنوں کو تب تک ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے جب تک کوئی اچھی فیملی نہیں مل جاتی، پھر ہم انہیں کسی کو گود دے دیں گی۔ لیکن شیرف سمجھاتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کے شہر میں پہلے ہی 70 سے زیادہ بچے فیملی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر ان دونوں بہنوں کو بھی اس لسٹ میں ڈال دیا جائے گا تو ان کا ایک ہی گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اگلی صبح شیرف اسپائڈر اور اس کی بہن کو اسکول چھوڑ دیتی ہے۔ اسپائڈر اب کیسے بھی ان سب سے دور بھاگنا چاہتی ہے، تو اس کی دوست بھی اس کی مدد کے لیے زبردستی اسے کچھ پیسے دیتی ہے۔ اسپائڈر آفیسر سے فیک آئی ڈیز لے کر گھر پہنچ جاتی ہے اور تیزی سے
سامان پیک کرنے لگی۔ اس کی بہن حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو اسپائڈر اسے بتاتی ہے کہ ہمیں بھاگنا ہوگا، لیکن اس کی بہن انکار کرنے لگتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں اور ماں کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، لیکن اسپائڈر اسے سمجھاتی ہے کہ اگر وہ بھاگی نہیں تو الگ کر دیے جائیں گی، اور غصے میں اسے ایک تھپڑ بھی مار دیتی ہے۔ اور تبھی اچانک ریس زبردستی ان کے گھر میں گھس آتا ہے اور اسپائڈر کو زبردستی دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے نا، اور تم ان کے $200 اپنے پاس رکھ رہی ہو، تم نے یہ بات سب سے چھپائی ہوئی ہے کہ تمہاری ماں مر چکی۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنا منہ بند رکھوں اور یہ بات راضی رہے تو مجھے ہر مہینے تمہیں $200 دینے ہوں گے تمہاری ماں والے۔ لیکن اس کے ارادے اور بھی برے ہوتے جا رہے تھے، اس لیے کچھ برا ہونے سے پہلے ہی دونوں بہنیں مل کر اس پر حملہ کر دیتی اور اسپائڈر ایک بیس بال بیٹ سے مار کر اسے بھی ہوش کر دی تھی۔ اس کی بہن بھی اداس ہو کر اسپائڈر سے کہتی ہے کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، تو اسپائڈر بھی اب اس کی جذبات سمجھتی ہے۔ پھر دونوں بہنیں ساتھ بیٹھ کر اپنی ماں کا ایک پرانا گیت گاتے ہوئے آخر کار پولیس کو سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایسا کر بھی دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ماں کی لاش کو لے جایا جاتا ہے اور شیرف ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسپائڈر اداسی بھری من سے ان سے پوچھتی ہے میں نے جو کیا وہ غلط ہے؟ تو شیرف بھی اداس ہو کر جواب دیتی ہے تم نے جو بھی کیا اپنی بہن کو ساتھ رکھنے کے لیے کیا ہے، اور خود بھی ان دونوں کو الگ نہ کرنے کا بھروسہ دلاتی۔ پھر ان کی ماں کا فیونرل کیا گیا، یعنی اسے دفن کیا جانے والا تھا، جہاں دونوں بہنیں دکھی من اور اداس چہرے سے ان کے تابوت پر پھول چڑھاتی ہیں، اور شیرف کی فیملی ان دونوں کو بھی اپنی فیملی کا حصہ بنا لیتی ہے، یعنی انہوں نے ہی دونوں بہنوں کو گود لے لیا تھا تاکہ دونوں بہنیں الگ نہ ہو پائیں۔ تھوڑی دیر بعد ولکر بھی اسپائڈر سے ملنے آتا ہے۔ اس کے بعد اسپائڈر اپنی ماں کو یاد کرتی ہوئی ان کا لاکٹ دیکھنے لگتی ہے جو اس نے واپس سے خرید لیا تھا، اور اپنی ماں کے بارے میں ہر بری بات سوچنے پر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جب اس نے لاکٹ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر دونوں بہنوں کی بچپن کی تصویریں۔ اسپائڈر اب وہ لاکٹ اپنے گلے میں پہن لیتی ہے اور اپنی چھوٹی بہن کا ہمیشہ خیال رکھنے کی اور اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کی قسم کھاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اس فلم کی کہانی بھی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔